بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں ان اصولوں کو سمجھیے. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. لینگویج ایکوزیشن یا لینگویج لرننگ جو ہے نا، ہاؤ چلڈرن لرن لینگویج نیچرلی، ہاؤ چلڈرن لرن اے لینگویج نیچرلی، خود بخود. یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصے میں، سال ڈیڑھ سال میں الحمدللہ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور رب کریم نے یہ ساری اس کی جو وجہ ہے وہ رب کریم نے بتائی، علمہ البیان. یعنی اللہ وہ ہے جس نے ہر انسان کو زبان سکھانے کا ایک انتظام اس کے اندر رکھا ہے، اور رب کریم کی ایک قدرت ہے، رب کریم کی توفیق ہے کہ ہر بچہ زبان سیکھ جاتا ہے. کیسے سیکھتا ہے اس پہ ذرا غور کریں. جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا کوئی نرس اس کے برابر میں گرامر کی کتاب لے کے کھڑی ہوتی ہے؟ اور وہ جب بچہ اپنا لیٹا ہوا ہوتا ہے تو ایک گرامر میں نا، چلو بھئی یہ فعل اور فاعل اور اس میں معرفہ اور مصدر اور فلانا اور ورب اور آبجیکٹ اور سبجیکٹ، چلو بھئی یہ پاسٹ پریزنٹ شروع کر دیتی ہے، ٹینسز وینسز سکھا کے ٹینس کرتی ہے. کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا؟ کوئی گرامر کا کوئی کتاب لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے؟ زیادہ زیادہ آپ کو کہا گیا بھئی آپ اس کے کان میں اذان دے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت الی الخیر کا جو سب سے خوبصورت ترانہ ہے وہ سنا دیں آپ اسے. تو اذان یہی ہے نا، مطلب توحید کا نغمہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، دعوت الی الخیر کا پیغام ہے. سبحان اللہ، وہ دے دیجئے آپ، اور وہ ایک کمپلیٹ لینگویج میں دیجئے. اور آپ اس بات سے فکر نہ کیجئے کہ ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اصول کیا سامنے آیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ پوری اذان تو کون سمجھے گا، آپ ایسا کریں اذان کی کچھ آوازیں بنا لیں، کوئی فونکس ایجاد کر لیں. اللہ اکبر کی بگننگ ساؤنڈ بولتا شروع کر دیجئے، اور کچھ اور ایسا شروع کر دیجئے. کوئی ایسی حرکت شروع کر دیجئے جس سے مطلب وہ آپ کمپلیٹ، جیسے ایک ہولسم ایک چیز ہے نا، وہ نہ دیں آپ. مطلب یہ جو چیز ہے نا، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بچہ زبان اس لیے سیکھ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کے سامنے کوئی بچوں والی چیز نہیں کرتے، اور ہم زبان سکھانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے. وہ امیٹیٹ کرتا ہے. یعنی آپ اپنی کوئی بات بولتے ہیں، وہ سنتا ہے، وہ اوور ہیئر کرتا ہے، اس کے کانوں میں درست زبان کی درست شکل پڑتی رہتی ہے. یعنی رائٹ فارم آف لینگویج وہ اوور ہیئر کرتا ہے، اور مسلسل اوور ہیئر کرتا ہے. بچہ اس کے نتیجے میں نا اس کی نقل کرتا ہے اور آوازیں نکالتا ہے، اور جب وہ ایکسکلیمیشنز اور آوازیں نکالتا ہے آپ اس کو توجہ دیتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں. پھر جب وہ بچہ پہلی دفعہ کچھ بولتا ہے تو آپ اس کے لفظ کی شکل کتنی ٹھیک ہے اس کے لیے فکر نہیں کرتے. آپ مثال کے طور پر وہ آپ کو بلا رہا ہے اور آپ کو اماں کہنے کی بجائے آ کہہ رہا ہے، اور آپ کو سمجھ گیا یہ اچھا یہ مجھے بلا رہا ہے، اور آپ چند مہینے کے بچے کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ پہلے بولو اماں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آ گئی، تم مجھے بلا رہے تھے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے. اسے پانی چاہیے ہوتا ہے، وہ پانی کے لیے ہو سکتا ہے کہے مم، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ اچھا پہلے بولو پانی. جب تم پانی بولو گے اور صحیح بولو گے تو تمہیں پانی کا گھونٹ دوں گا، نہیں تو پیاسا رکھوں گا. اگر آپ ایسی حرکتیں کرتے تو نہ تو اسے زبان آتی. اس میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے، جب اس نے مم کہا تو آپ نے اس کی نیت اور اس کے مدعا کو پہچانا، اور اس نے جس لفظ میں اس کو ادا کیا اس کے اندر جو کمی اور کمزوری ہے اس کو نظر انداز کیا. یعنی آپ نے فارم آف رسپانس کے انکریکٹ ہونے کو مائنڈ نہیں کیا، آپ نے فارم آف رسپانس کو اسٹینڈرڈ سے نیچے ہونے پر ناراض نہیں ہوئے، لیکن جو اس کے پیچھے جو انٹینٹ ہے، یا اس کے پیچھے جو اس کا پرپس ہے، یا اس کے پیچھے جو اس کی غایت ہے، جو اس کا مقصد ہے، یا اس کا مدعا ہے، آپ نے اس مدعا کو قبول کر لیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ لفظ صحیح ادا کرو تو تمہارا مدعا پورا کروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم نے یہ بولا ہے میں نے یہ دے دیا. دوسرا کام آپ نے ایک اور کیا، آپ نے خود اپنی زبان میں پانی کے لفظ کو مم سے تبدیل نہیں کیا. آپ پانی کی جگہ پانی ہی بولتے رہے، وہ آپ سے پانی سنتا رہا، مم بولتا رہا، آپ مم کے اوپر ناراض نہیں ہوئے، پانی دیتے رہے. آہستہ آہستہ پانی کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش میں شروع میں وہ ناکام ہو رہا تھا، وہ اس کو مم بول رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پانی بولنا سیکھ گیا اور لفظ اس کے پاس پہنچ گیا. تو اصل میں زبان کیسے سیکھتا ہے بچہ؟ جب ہم وہ کوششیں جو بچہ کر رہا ہے اس کے فائنل آؤٹ پٹ سے زیادہ اس کی ایفرٹ کو ویلیو دیتے ہیں، اس کی کاوش کو سراہتے ہیں، اس کی کاوش کے نتیجے پہ ناراض نہیں ہوتے. تم جو کر رہے ہو، تم جو چاہ رہے ہو، تم جو سوچ رہے ہو، میرے لیے یہ اہم ہے، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور میں اس پہ خوش ہو رہا ہوں.
اور تم جو نہیں کر پا رہے اور تم سے جو نہیں ہو رہا، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میں اس پہ کوئی پریشان نہیں ہوں، سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بنیادی اصول تھا نا، لینگویج بچے اس طرح سیکھتے ہیں۔ وہ ایک آدمی ہے جان ہالٹ، اس نے اپنے دوست کا ایک کانورسیشن کہیں لکھی، اس نے کہا کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ہر بچے نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ اور پھر اس نے خود ہی اس کا جواب دیا، اس لیے کہ یہ کام اسکولوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ اگر یہ کام بھی اس کو ٹیچ کیا جاتا تو آدھی دنیا گونگی ہوتی، اور بہت تھوڑے سے ہی لوگ دنیا میں صحیح بولنے کے قابل ہوتے۔ ہم دنیا کی ایک 5-10%، 15% ایک اقلیت ہوتی جو صحیح سے بولنے کا فن جانتی۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے جو اس کا جواب مجھے علامہ البیان سے ملا، یعنی مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہر انسان کو الحمدللہ بولنا کیوں آ گیا، اور اچھا بولنا آ گیا الحمدللہ ہر انسان کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے یہ نظام اور یہ پورا عمل انسانوں کے سپرد ہی نہیں کیا۔ علامہ البیان یہ تو اللہ خود ہی سکھا دیتے ہیں، بولنا اللہ خود ہی سکھا دیتے ہیں، اس کے فطری حالات اور فطری ماحول اللہ خود ہی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کو بس تھوڑا سا تحمل چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ آپ اس تحمل سے محروم ہوں تو پھر وہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہ کام ہر بچہ کر ہی لیتا ہے۔